पाक भारत कशीदगी में सियासी क़यादत का इत्तेहाद, हुकूमत का सियासी जमातों के साथ इन कैमरा सेशन, वज़ीर इत्तलात और DGISPR की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खिते में अमन चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की जाती है तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत तला चौधरी, सिंध के वज़रा नासिर शाह, शर्जील मेमन और सईद गनी भी मौजूद। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की बैकग्राउंड ब्रीफिंग का बायकॉट। PTI ने बानी के बगैर ब्रीफिंग अधूरी करार दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी ने अपने पैगामात में यकजहती, इत्तेहाद और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। कौमी यकजहती को बानी की शिरकत से मशरूत करना PTI की कोताह-अंदेशी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि ये हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी की फरमाइश पर कैद था। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। बानी PTI ने इस ब्रीफिंग में हमारे साथ बैठने से इनकार कर दिया, लेकिन हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहते हैं, अपनी हुकूमत में भी किसी ब्रीफिंग में नहीं बैठे थे, रोना रोते थे, क्या करूं, जंग कर लूं। उनसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने निक्याल, खोईरटा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में फायरिंग की है। पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिचुएशन जो आपने फरमाया कि सीरियस है, सीरियस नहीं बल्कि इंतहाई सीरियस है इस वक्त। और इंतहाई सीरियस सिचुएशन में क्या आप अता तारड़ जैसे मिनिस्टर से ब्रीफिंग देंगे? हुकूमत के नॉन सीरियस रवैये की अक्कासी है ये कि अता तारड़ जैसे बंदे को उन्होंने कहा जी कि आप ब्रीफिंग कीजिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे किया जाता है एक टेबल के ऊपर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की आरा ली जाती, इनपुट ली जाती, और उन आरा, उस इनपुट की बेसिस के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो थी वो डिवाइस की जाती। अता तारड़ जैसे बंदे की ब्रीफिंग मुल्क के साथ मजाक है। राउफ हसन की तनकीद। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रीफिंग से ज़्यादा इस वक्त स्टेट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर रहे हैं, APC बुलाकर बानी PTI की शमूलियत भी यकीनी बनाई जाए। मोदी अब भागना नहीं, पहलगाम पर बात सलामती कौंसिल तक जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया। भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ पैगामात से आगाह किया जाएगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के लिए भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान वाज़े करेगा कि किस तरह भारत के जारहाना इक़दामात जनूबी एशिया खत्ते से बाहर अमन सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये अहम सिफारती इक़दाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा है। पहलगाम वाक़े पर भारत की अय्यारी, पाकिस्तान की कमाल सिफारतकारी, मोदी सरकार को झटका, पाकिस्तान को एक और हिमायत मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब में टेलीफोनिक राबिता। भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये और कशीदगी पर शदीद तशवीश का इज़हार। बगैर सबूत वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। कहा, पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मलेशिया की शिरकत का भी खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारत के इक़दामात पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तजारती सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने का इरादा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा कशीदगी के बायस दौरा मलेशिया से माज़रत कर ली। रूस का पाक भारत कशीदगी को सिफारतकारी से हल करने पर जोर। इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सुरगई लारूफ में टेलीफोनिक राबिता। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। कहा, सिंध तास मुआहदे की मौतली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
پہلگام واقعے کی شفاف اور آزادانہ عالمی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر چکے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ دونوں ملک کشیدگی کے خاتمے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مودی کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن بگڑ گیا، بھارت تمام کوششوں کے باوجود سفارتی سطح پر بری طرح ناکام۔ عالمی سطح پر بھارتی جارحیت پر مبنی بیانیوں کو تمام بڑے ممالک نے مسترد کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ کا نئی دہلی کو پاکستان کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات پر بات چیت کا مشورہ۔ امریکہ اور یورپی یونین بھی بھارت کو مذاکرات سے حل نکالنے کا کہہ چکے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ایران متحرک، ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ خیر سگالی۔ عباس عراقچی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے، خطے میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ منگل کو بھارت کا دورہ بھی کریں گے۔ سنتاس معاہدہ، بھارتی ہٹ درمیوں پر مبنی رپورٹ تیار۔ انڈس واٹر کمیشن نے خلاف ورزیوں کی تفصیلات حکومت کو بھجوا دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت 3 ڈیمز تعمیر کر کے عملی طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا۔ تینوں بار بھارت کو ورلڈ بینک اور غیر جانبدار ماہرین سے سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے 2005 میں بگلہار، 2010 میں کشن گنگا، 2016 میں رتلے ڈیم تعمیر کیا۔ تینوں ڈیمز کی تعمیر سیاست اور دہشت گردی کی آڑ میں شروع کی۔ محکمانہ قانونی مشاورت کا عمل مکمل، آئندہ کا فیصلہ حکومت کرے گی۔ عالمی ثالثی قوانین کے مطابق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی معطلی ممکن نہیں۔ بھارت کے ایکشن پر پاکستان کا بڑا ری ایکشن، ہندوستان کے ساتھ تجارت پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ سمندری، زمینی اور فضائی راستوں سے امپورٹس بند، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ بھارت سے اشیاء کے آنے پر پابندی کا اطلاق تیسرے ملک پر بھی ہوگا۔ پاکستان کی بندرگاہیں بھی بھارتی جہازوں کے لیے بند۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار کے احکامات پر بھارتی فلیگ کیریئرز کا پاکستانی حدود میں داخلہ ممنوع۔ پاکستانی جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں کا رخ نہیں کریں گے۔ کسی بھی چھوٹ کی جانچ کر کے کیس ٹو کیس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت بحری امور نے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ امریکہ کے شہریوں کو پاکستان اور بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا کہ جرائم، دہشت گردی کے پیش نظر شہری بھارت کے سفر سے گریز کریں۔ جموں کشمیر اور لداخ میں بدامنی حملوں کے خطرات موجود ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے وسطی مشرقی بھارت کے حصے غیر محفوظ ہیں۔ منی پور کو تشدد اور جرائم کی وجہ سے غیر محفوظ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ یہ اس وقت پاکستان رینجرز پنجاب کے جوان دشمن کی سرحد کی جانب گامزن اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کبھی میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ میل سمیت آنکھ تک نکال دیں گے۔ یہ پرچم صرف کپڑے کی نشانی نہیں، یہ ہماری جان ہے اور ہم اپنی جان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ رینجرز جوانوں کی پریڈ کے لیے ٹانگیں اٹھیں تو بھارتی فوج کی ٹانگیں کانپ اٹھیں۔ واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، شرکاء کا جوش و جذبہ دیدنی، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ علماء کرام کے وفد کا واگا بارڈر کا دورہ۔ مفتی طارق مسعود نے کہا کہ مودی کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، ہم مل کر اسے ٹھیک کریں گے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم بولے کہ ایسا لگتا ہے مودی غزوہ ہند کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ مسئلہ انڈیا پاکستان کا یا وہاں کی عوام کا نہیں ہے، مسئلہ ایک مودی حکومت کا ہے۔ سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا، ثبوت بھی دیے۔ ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے، تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ وہ انڈیا چاہ رہی تھی کہ جس طریقے کا پروپیگنڈا کرے وہ تو فیل ہو گیا ہے، وہ تو دنیا نے دیکھ لیا۔ وہ کوئی ملٹری ایڈونچرزم نہ کرے جس کا انہیں پھر منہ توڑ جواب ملے اور انہیں منہ کی کھانی پڑے، جیسے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ وہ تقریباً فیل ہوئے ہیں،
وہ ملٹری فرنٹ پہ بھی فیل نہ ہو. اس سے بہتر ہے کہ ہندوستان ہوش کے ناخن لے اور جیسے وہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی صحیح تحقیقات کرائے کہ اس کے پیچھے کون ہے. 365 نیوز کے سچویشن سینٹر میں بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب. خصوصی ٹرانسمیشن میں مودی سرکار کے جھوٹ کا پلندہ سامنے آ گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے ایٹمی جنگ کا سوچنا مناسب نہیں, کوئی بھی ذمہ دار ملک ایسا نہیں کر سکتا. ڈرامے کے بعد پاکستان کی پیشکش پر بھارت اپنے ہی جال میں پھنس چکا ہے. خالصان رہنما گرپت ونت سنگھ کا پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان. کہا کہ بھارتی فوج کو پنجاب کے راستے پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیا جائے گا. سکھ فار جسٹس نے $1 کروڑ 10 لاکھ کا فنڈ قائم کر دیا. رقم سے بھارت کی جاسوسی کی جائے گی. بھارتی پنجاب کو آزاد کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیں گے. پہلگام ڈرامہ بے نقاب کرنے پر بھارتی شہریوں پر بدترین کریک ڈاؤن. ریاست آسام میں پاکستان کے حق میں بیانات دینے کے جرم میں 39 افراد گرفتار. بھارتی پولیس کی جانب سے اپوزیشن جماعت آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنما کو بھی گرفتار کیا جا چکا. آسام کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دفاع میں کسی بھی بیان کو بھارت دشمنی سمجھا جائے گا. بھارتی عوام پہلگام واقعے پر مودی سرکار پر پھٹ پڑے. کہا بھارتی نوجوان جنگ نہیں روزگار تعلیم اور امن چاہتے ہیں. حکومت نے بھارت کو مذہب اور ذات پات کے نام پر بانٹ کر کمزور کیا ہے. مودی امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ نے ملک کو نفرت تشدد اور فرقہ واریت کی آگ میں جھونک دیا ہے. پاکستانی فضائی حدود بند. بھارتی ایئر لائنز کی خسارے میں اڑان. 200 کروڑ سے زائد کا نقصان. بھارتی طیاروں کی آدھے بھارت سے گزر کر بحیرہ عرب کی جانب پرواز. طویل روٹ سے فیول اور دیگر اخراجات نے بھارتی ایئر لائنز کی کمر توڑ کر رکھ دی. انڈیگو ایئر لائن کا وسط ایشیائی ملکوں کے لیے تاحال فضائی آپریشن معطل. امریکہ جانے والی بھارتی پروازوں کے عملے کو یورپ میں تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. مودی سرکار کو پاکستانی سیاستدانوں کا بھی خوف. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ بند کر دیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی مذمت. کہا یہ اقدام بی جے پی کی گھبراہٹ عدم برداشت اور سفارتی ناکامی کو عیاں کرتا ہے. شیری رحمان نے کہا کہ بلاول بھٹو پاکستان کے عوام کی آواز ہیں. ان کا اکاؤنٹ بلاک کرنا بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے. بھارتی کسان ایک بار پھر دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے آ گئے. مودی سے تنگ بھارتی کسانوں کا احتجاجی مارچ. سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی. انتظامیہ پریشان. بھارتیہ کسان یونین کے پرچم تلے ہزاروں کسانوں کی دارالحکومت کی جانب پیش قدمی. راکیش نکیٹ کی قیادت میں کسان تحریک میں نیا جوش. کسان حکومت کی پالیسیوں کے خلاف متحد. ترکیہ بھی پاکستان کے ساتھ. ترک بحری جہاز کراچی پہنچ گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی بندرگاہ پر ترک بحری جہاز کا پرتپاک استقبال. دورے کے دوران پاک ترک بحری تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال. ترک بحری جہاز کی آمد پاک ترک لازوال دوستی اور بھائی چارے کی علامت. برستے بادلوں کا دورہ گرمی کی لہر کو پیچھے دھکیل دیا. ملک کے بیشتر شہروں میں گرج برس. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں رمجھم. موسم خوشگوار. لاڑکانہ، قنبر، گھوٹکی، فیصل آباد، چھنگ اور اچ شریف میں موسلادھار بارش. گلیات کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث موسم ٹھنڈا ٹھار. پشاور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادلوں کی گھن گرج. ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، خوشاب میں ابر کرم برسا. چراٹ میں سب سے زیادہ 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ.